बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची में भी बारिश की वजह से बड़ी तबाही मची है, लेकिन जो सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा की है वहाँ पे बस्तियाँ की बस्तियाँ सफ़ाई हस्ती से मिट गई और वहाँ पे जिस तरह से लोग जाम बहक हुए हैं उनके बारे में भी कहा जाता है कि किसी की लाश जाके 16 किलोमीटर के फासले से मिली है, किसी की 10 किलोमीटर के फासले से मिली है और जाम बहक होने वाले अब भी मलबे के तले दबे हुए हैं। ये शुक्र है कि महदूद जगह पर तबाही हुई है, हुकूमत की तरफ से, फ़ौज की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से और आम आदमी NGOs की तरफ से बहाली की पूरी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इलाके की बहाली इतना ज़्यादा आसान नहीं है जिस तरह से तबाही हुई है। बहरहाल अगर आपकी कमिटमेंट है, हुकूमत कमिटेड है, फ़ौज कमिटेड है, अदारे कमिटेड हैं और NGOs भी लगी हुई हैं तो इनकी मुश्किलात का किसी हद तक अजाला किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से लोग जाम बहक हुए हैं उसका कोई तदारक नहीं है, कोई मदावा नहीं है। अल्लाह ताला हमें ऐसी आफात से महफूज रखे। चलते हैं अगली थोड़ी सी सियासी खबरों की तरफ। शहबाज गिल पर इमरान खान की तरफ से वीटो कर दिया गया है। वीटो क्या कर दिया गया है? शहबाज गिल के खिलाफ बड़ी शिकायतें थी, इमरान खान तक शिकायत पे शिकायत पहुंच रही थी। इमरान खान के साथ मुलाकात करने वालों की तरफ से उनके कानों में क्या कहा गया, क्या भरा गया, इस पर इमरान खान का बहरहाल फैसला आ गया, उन्होंने वीटो कर दिया। इमरान खान से जेल में मिलने वालों ने दो मामला रखे थे। एक तो ये बात इमरान खान के सामने रखी गई थी कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री होनी है और सेनेट में भी अपोजिशन लीडर की तकर्री होनी है और वहां पे इमरान खान के सामने दो नाम रखे गए थे। आजम स्वाति का नाम रखा गया था सेनेट में और महमूद अचरजई का नाम रखा गया था कौमी असम्बली में। इमरान खान की तरफ से दोनों की मंजूरी दे दी गई। इस पर हमारा तजिया यह है कि इमरान खान की तरफ से ये दोनों फैसले गलत किए गए। हाँ, PTI के नुक्ता नजर से बात करें हम, क्योंकि अपना तजिया दे रहे हैं इसलिए जरूरी नहीं है कि इमरान खान की तरफ से जो कुछ कहा गया उसके साथ इत्तेफाक राय कर लिया जाए, क्योंकि जब तक तहरीक इंसाफ के वहाँ पे बंदे मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि आज उनकी तादाद वहाँ पे जो MNA है वो 70 है। 70 में एक भी PTI का ऐसा बंदा नहीं है जिसको अपोजिशन लीडर बनाया जाए। ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा, फिर आजम स्वाति को जिस तरह से सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया गया है, आजम स्वाति की हमदर्दियां बिल्कुल मशकूक हैं कि वो इस तरफ खेलते हैं उस तरफ खेलते हैं। उनकी तरफ से जो कुछ शहबाज गिल के हवाले से कहा गया, उनकी तरफ से जो कुछ 14 अगस्त को कहा गया, उनकी तरफ से कहा गया कि 14 अगस्त को कोई एहतजाज नहीं होगा, हमने सिर्फ जश्न आज़ादी मनाना है क्योंकि आज़ादी के रोज कोई एहतजाज, कोई मुजाहरा नहीं होता। जबकि इमरान खान की तरफ से एहतजाज करने को कहा गया था कि आप यौम आज़ादी भी मनाएं और इसके साथ साथ एहतजाज भी करें। लेकिन आजम स्वाति और इस तरह के दीगर लीडरों की तरफ से इमरान खान के इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया गया। लेकिन फिर भी एहतजाज हुआ जिस तरह से इमरान खान चाहते थे। इमरान खान की तरफ से इस पर बाकायदा बयान भी आ चुका है, ट्वीट आ चुका है कि PTI के लोगों की तरफ से 5 अगस्त को और 14 अगस्त को जिस तरह मैं चाहता था उसी तरह से लोग बाहर निकले हैं। लेकिन आजम स्वाति साहब उसकी मुखालफत कर रहे थे। हम इस बुनियाद पर कह रहे हैं कि आजम स्वाति को सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर करना मुनासिब नहीं। बहरहाल ये तहरीक इंसाफ का अपना फैसला, इमरान खान का अपना फैसला है, वो जो चाहे अपना फैसला कर सकते हैं। हमने इसके ऊपर सिर्फ तजिया देना था। बात हम कर रहे थे कि इमरान खान के सामने दो मामला रखे गए। एक तो ये रखा गया जिस पर इमरान खान की तरफ से ये फैसला सामने आया और दूसरा इमरान खान के सामने ये भी रखा गया कि शहबाज गिल देख लें कि क्या कर रहा है, वो पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा रहे, उसको पॉलिटिकल कमेटी से निकाल दिया जाए। वैसे हमारी इतला ये है कि शहबाज गिल पहले भी पॉलिटिकल पार्टी में शिरकत नहीं करते, इजलासों में शिरकत नहीं करते, अपनी राय वहां पे नहीं देते। लेकिन इमरान खान के सामने जो मामला रखा गया तो इस पर इमरान खान की तरफ से वीटो कर दिया गया। आप सोच रहे होंगे कि क्या वीटो किया गया? इमरान खान ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। शहबाज गिल को जो मैंने काम दिया है, शहबाज गिल जो काम कर रहा है वो दुरुस्त काम करे। इस तरह से शहबाज गिल बच गए और इमरान खान की तरफ से 3 यूट्यूबर के बारे में पूछा गया जो इमरान खान से लोग मुलाकात करने के लिए गए थे। उनकी तरफ से जो बताया गया, एक तो उन्होंने मोहित पीरजादा को पूछा, दूसरा उन्होंने इमरान रियाज खान का पूछा और तीसरा उन्होंने साबर शाकर के हवाले से पूछा। ये तो बात हो गई इमरान खान की कि उन्होंने जेल में बैठ के क्या क्या फैसला किया, क्या क्या उन्होंने हुक्म दिया। बाकी थोड़ी देर के लिए चलते हैं कराची में टसोरी साहब की तरफ से ये बयान दिया गया था, बल्कि एक बयान नहीं दिया गया, 2 बयान दिए गए थे। एक तो उनकी तरफ से कहा गया था कि देख लिया आपने वोट किसको दिया था, जिसको वोट दिया था क्या उसका वोट निकला, तो आइंदा आपने जो वोट है सोच समझ के इस्तेमाल करना है। इस पर बड़ी तनकीद हुई कि ये क्या बात कर रहे हैं, इन्होंने तो ठप्पा लगा दिया, इन्होंने तो तस्दीक कर दी कि 8 फरवरी के इलेक्शन लूटे गए, तहरीक इंसाफ को बाहर रखा गया। इस पर शदीद रद्द अमल आया और उनका
سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا۔ دوسرا ان کی طرف سے کہا گیا کہ بھائی آ رہے ہیں، جلد بھائی آ رہے ہیں، وہ کراچی کے معاملات کو ٹھیک کر دیں گے، سب کو سیدھا کر دیں گے۔ یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے ہم باری باری رکھتے ہیں۔ بھائی واپس آ رہے ہیں، تمہارے بھائی جو کراچی ٹھیک کریں گے۔ کیا پرانی ایم کیو ایم واپس چاہیے؟ یہ دیکھ لو کیا چاہیے، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ دونوں۔ تو یہ ٹسوری صاحب کی طرف سے کہا گیا، یہاں پہ ہمیں بات یہ کرنی ہے کہ ان کی کھچائی کی گئی، جیسا کہ فیصل بابڈا کہتے ہیں کہ ان کے نٹ بولٹ ٹائٹ کر دیے گئے ہیں اور ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، ان کے نٹ بولٹ کسے گئے ہیں تو اس بیان پر کسے گئے ہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دے کے دیکھ لیا، ووٹ آپ نے کس کو دیا تھا، کس کا نکلا، آئندہ آپ احتیاط سے دیکھ بھال کر کے سوچ سمجھ کے اپنا ووٹ استعمال کیجیے گا۔ اس پر ان کے نٹ بولٹ ٹائٹ کیے گئے ہیں، اس پر ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا ہے۔ لیکن جس طرح سے انہوں نے الطاف بھائی کے بارے میں بات کی کہ بھائی جلد پاکستان واپس آ رہے ہیں، سب کو سیدھا کر دیں گے، تو ناظرین جس طرح سے انہوں نے وہاں پہ بات کی تو مجمع کی طرف سے جو کچھ کہا گیا، یہ دوبارہ ذرا سنیے کہ کس طرح سے لوگوں کا ریئیکشن تھا، کس طرح سے لوگ جذباتی تھے۔ بھائی واپس آ رہے ہیں، تمہارے بھائی جو کراچی ٹھیک کریں گے۔ کیا پرانی ایم کیو ایم واپس چاہیے؟ یہ دیکھ لو کیا چاہیے، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ دونوں۔ گویا کراچی کے لوگ اب بھی چاہتے ہیں، ایم کیو ایم والے اب بھی چاہتے ہیں وہ پرانی ایم کیو ایم ہے یا نئی ایم کیو ایم ہے، وہاں پہ لوگ اب بھی چاہتے ہیں کہ الطاف بھائی آ جائیں۔ حالانکہ الطاف بھائی نے جو وہاں پہ ظلم کیے، جو وہاں پہ جبر کیا، جس طرح سے وہاں لاشیں گرائی گئیں، جس طرح سے بوریوں میں بند لاشیں ملتی تھیں، جس طرح سے وہاں پہ فوجیوں کو بھی مارا گیا، جس طرح سے وہاں پہ پولیس والوں کو بھی مارا گیا، 100 سے زیادہ پولیس والوں کو وہاں پہ اس لیے شہید کر دیا گیا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے دور میں، مسلم لیگ نون کے دور میں ان کے خلاف آپریشن کیا تھا۔ الطاف حسین کے ظالم ہونے میں کوئی دوسری رائے نہیں، پھر جس طرح سے پاکستان سے وہ بھاگ گئے، لیکن ان کی مقبولیت کراچی میں لوگوں میں اسی طرح سے آج بھی ہے جس طرح سے اس دور میں ہوا کرتی تھی۔ ان کے مظالم کی وجہ سے لوگ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، لیکن ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کے مسائل حل ہوئے، جن کو کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین نے ہمیں عزت سے جینا سکھایا، ہمیں حکمرانی دلا دی، تو ایسے لوگ الطاف حسین کو آج بھی پوجنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ ٹسوری کی طرف سے کیا اپنی طرف سے یہ بات کہہ دی گئی ہے یا ان کے پیچھے بھی کچھ لوگ ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے میاں نواز شریف کو سزا سنائی گئی اور کس طرح سے حسین حقانی پاکستان سے باہر بھاگے تھے، لیکن آج وہی لوگ پھر ان لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے ہیں جن کے خلاف یہ بات کیا کرتے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیا کیا بات یہ لوگ نہیں کیا کرتے تھے، لیکن پھر جب راہ راست پر آئے، جیسے خواجہ آصف صاحب ہو گئے اور دیگر ہو گئے، مریم نواز شریف صاحبہ بھی، اگر ان کو پاکستان میں آنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، میاں نواز شریف صاحب پاکستان باعزت طریقے سے آ سکتے ہیں، تو باقی بھی لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اتنی زیادہ باتیں کیا کرتے تھے ان کو بھی چھوڑ دیا گیا، تو الطاف حسین بھی پاکستان کیا واپس نہیں آ سکتے؟ وہ بھی واپس آ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ٹسوری نے کسی کے کہنے پر یہ بیان داغا ہو اور اس کے پیچھے بھی باقاعدہ لوگ ہوں، باقاعدہ ایک موو ہو جو ان کو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ بیان داغ دیں، اور پھر دیکھا کہ کس طرح سے وہاں پہ لوگوں کی طرف سے رد عمل آیا، کس طرح سے وہاں پہ لوگ جذباتی ہو گیا الطاف حسین کا سن کے کہ ہمارا بھائی، گو کہ ان کی طرف سے ان کا نام نہیں لیا گیا، لیکن بھائی کراچی میں اگر ہے، کراچی والوں کا ہے، ان مہاجروں کا ہے، تو وہ ایک ہی ہے، وہ ہیں الطاف حسین صاحب، جو آج کل وہاں پہ بیٹھے پاک فوج کے حوالے سے انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا، میاں نواز شریف نے پاک فوج کے حوالے سے کیا کچھ نہیں کہا، آصف علی زرداری نے اینٹ سے اینٹ بجانے کا اعلان کیا تھا۔ ان کو اگر چھوڑا جا سکتا ہے تو پھر الطاف حسین کی واپسی بھی ممکن ہے۔
ہے, گو کہ بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے, کراچی کے لوگوں کے لیے ایک ناسور کی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن ٹسوری نے جس طرح سے بات کی ہے, جیسا کہ کہا کہ ٹسوری نے ایک بات پر ان کا محاسبہ ہوا, اور لیکن اس بات کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ٹسوری کو آشیرواد حاصل ہو اور الطاف بھائی پاکستان میں آ جائیں. تو اس سے یہ کہا جا سکتا جیسے جنرل ضیاء کی طرف سے کہا گیا تھا کہ نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے, اسی طرح سے ان کی قلعی بھی, ٹسوری کی قلعی بھی اتنی زیادہ ٹائٹ ہو, اتنی زیادہ مضبوط ہو کہ انہوں نے جو بیان دے دیا ہے اس پر عمل ہوتا ہوا نظر آئے. بہرحال ایک بات پر ان کی کھنچائی ہو گئی اور دوسرے بیان پر ان کی پذیرائی ہونے کا امکان واضح طور پر موجود ہے. چلتے چلتے یہی بات کر لیں کہ مرتضی سولنگی ان کو صدر کی طرف سے اپنا ترجمان مقرر کر دیا گیا ہے. ان کی کیا خدمات ہیں؟ عمران خان کو گالیاں, عمران خان کی کردار کشی, اور پھر اعجاز چودھری صاحب جن کی سینٹ کی سیٹ ختم ہو گئی, رانا ثناء اللہ صاحب ان کے مقابلے پہ آ گئے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب ان کے مقابلے پہ کیا آئے ہیں, ان کو ٹکٹ دیا گیا اور ان کے مقابلے میں اعجاز چودھری کی وائف سلمہ اعجاز آئی ہیں. تحریک انصاف کی طرف سے ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے. دیکھتے ہیں کہ کیسا مقابلہ رہتا ہے. اگلی خبر چھوٹی سی ہے کہ دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا پر اچانک حملہ, ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. یہ کسی تقریب میں تھی ریکھا گپتا کے, وہاں پر ایک بندے کی طرف سے ان پر فائرنگ کرنے کی کوشش کی گئی, ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کو گرفتار کر لیا گیا. ریاض میں سپر وائٹ باز 1,51,000 ریال میں فروخت ہوا ہے. چینی سائنسدانوں نے چوہوں کے دماغ میں انسانی خلیہ ٹرانسپلانٹ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے. سیارہ یورینس کا 29واں چاند دریافت کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے اگلے ویلاگ تک. اگلے ویلاگ میں ہم بات کریں گے ڈکی بھائی کے بارے میں کہ وہ کس طرح سے منی لانڈرنگ کرتے تھے اور پتلو کیسے منی لانڈرنگ کرتا تھا. اللہ حافظ.